والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شش جہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سربراں، سیاہ لامکاں، تتیمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالہ، رازدان ماوہا، شاہد ماتغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، عزیزان محترم، آج کل چونکہ ایک بیماری کا دورہ ہے، تو میں رات کافی دیر مطالعہ کرتا رہا کہ صبح جمعہ پر کس موضوع پر گفتگو کروں، تو بار بار مجھے یہ آیت میرے کانوں سے ٹکرا رہی تھی، میرے دل سے یہ آیت نکل رہی تھی، آواز آ رہی تھی، تو میں نے اسی آیت کو سرنامہ سخن بنایا اور کافی ساری احادیث مبارکہ سے آج کا یہ لیکچر تیار کیا ہے کہ ہم بیماریوں سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 82 ہے کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے، یہ شفا اور رحمت ہے مومنین کے لیے۔ یہ قرآن مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، یعنی جب آپ کو جسمانی یا کوئی روحانی بیماری ہو جائے نا تو قرآن مجید برہان رشید کا مطالعہ شروع کر دیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو شفاء کاملہ، عاجلہ، عافیہ دائمہ، مستمر عطا فرمائے گا۔ تو آج ہم بزرگوں سے دعائیں لیتے ہیں کہ جناب بیماری ہو گئی ہے اور آپ جو ہے ہمارے لیے دعا کریں۔ جہاں یہ دعا کروانا بھی سنت ہے، وہاں قرآن مجید کا مطالعہ کرنا بھی سنت ہے۔ یہ قرآن مجید کا جو مطالعہ ہے یہ انسان کو بیماریوں سے بچاتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شرط رکھ دی کہ یہ جو قرآن ہے یہ مومنوں کے لیے رحمت اور شفا ہے۔ کس کے لیے؟ مومنوں کے لیے رحمت اور شفا ہے۔ جس طرح میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اے ایمان والو میرا نبی تمہاری جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو پتہ چلا مومن وہ ہے جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان سے بھی زیادہ قریب جانتا ہے۔ اور یہ مومن کے تذکرے کو اگر بغور آپ دیکھیں نا تو فرمایا، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اے ایمان والو میرا نبی تمہاری جان سے قریب ہے۔ یہی جو مومن ہے نا ان کو اللہ نے فرمایا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اور اس لفظ مومن پر اگر غور کریں نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن کے لیے قرآن کو شفا بھی بنایا ہے اور رحمت بھی بنایا ہے۔ محبوب علیہ السلام کو مومن کے لیے قرب کا حکم دیا ہے اور درود و سلام پڑھنے کا بھی مومن کو حکم ہے۔ تو پتہ چلا یہ ساری چیزوں کا مجموعہ، اور لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اور مومنوں کو حکم دیا کہ میں نے تم پر احسان کیا کہ اپنا نبی تم میں بھیجا ہے۔
تو پتہ چلا کہ یہ قرآن مجید برہان رشید سے فیض وہی حاصل کر سکتے ہیں جو مومن ہے۔ تو مہلک بیماریوں سے بچنے کے دو طریقے ہیں۔ جو ظاہری طور پہ میڈیکل کا شعبہ ہے اس پر میں گفتگو نہیں کرنے والا، آج میں قرآن اور حدیث پر گفتگو کرنے والا ہوں۔ وہ اپنی جگہ پر ہے، وہ جسمانی بیماریوں کے لیے بھی ہے، اور یہ قرآن جسمانی بیماریوں کے علاج بھی ہے اور روحانی بیماریوں کا بھی علاج ہے۔ تو مہلک بیماریوں سے بچنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ ہے تعلق قرآن سے، قرآن سے تعلق ہوگا تو بیماری سے بچ جائے گا، اور دوسرا طریقہ ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یہ دو طریقے ہیں جو انسان کو بیماریوں سے بچا سکتے ہیں، ورنہ اور کوئی طریقہ نہیں۔ اگر کوئی علاج کراتا ہے تو علاج کروانا بھی سنت ہے، وہ جو علاج کروانا ہے وہ بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمرے میں آتا ہے۔ تو لہذا قرآن کا تعلق بھی انسان کو بیماریوں سے بچاتا ہے، اور صاحب قرآن کی سنت بھی انسان کو بیماریوں سے بچاتی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے، اور جتنی تفاسیر ہیں ساری اٹھا لیں۔ سورہ فاتحہ کی تفسیر آپ اٹھائیں تو آپ کو وہاں پر ایک حدیث ملے گی، اس کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایک جماعت کو بھیجا کہ آپ فلاں جگہ جائیں، تو ہم راستے میں رکے تو ایک علاقہ آیا، تو ان علاقے والوں سے ہم نے کہا کہ ہم مسافر ہیں، ہمیں کوئی کھانا کھلائیں۔ تو انہوں نے ہماری طرف کوئی توجہ نہ دی، ہمیں کوئی چیز نہ کھانا، کوئی چیز پیش نہ کی۔ جب رات کا وقت ہوا تو جو وہاں قبیلے کا سردار تھا نا، اس کو کسی سانپ نے ڈس لیا۔ تو فیری نہ بالیں کچھ سیدھا کریں، انہیں تو بے چھوٹے ہوئے تو انہیں کچھ چاہیے ہو۔ تو انہوں نے جناب والا کہا کہ جو قبیلے کا سردار ہے نا، اس کو سانپ نے جو ہے نا ڈس لیا۔ سانپ نے جب ڈسا نا تو وہ شدت تکلیف کی وجہ سے تڑپ رہا تھا، اور ایک حدیث میں بچھو کا بھی ذکر ہے۔ اگر کسی نے یہ روایت بچھو والی پڑھی ہو تو وہ کہے جی وہ تو سانپ کا کہہ رہے تھے، یہ دونوں چیزیں ہیں، کسی زہریلی چیز نے ڈس لیا۔ تو اب وہ جناب تڑپ رہا تھا تکلیف کی وجہ سے۔ تو جب انہوں نے اپنے علاقے کے اطباء اور حکماء کی طرف رجوع کیا تو شفا نہ ملی، تو انہوں نے کہا یار یہ جو نورانی چہرے والے لوگ آئے ہوئے ہیں نا، یہ ان کے چہروں پہ انوار و تجلیات کی بارش برس رہی ہے، ایسا کرتے ہیں ان کے پاس جاتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کوئی علاج کر دیں۔ جب حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اس وقت امیر تھے صحابہ میں سے، ان کے پاس ہے کہ حضور والا مہربانی فرمائے، ہمارے قبیلے کے سردار کو کوئی زہریلی چیز لڑ گئی ہے اور اس کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے، شدت درد کی وجہ سے بڑا تڑپ رہا ہے، تو مہربانی کریں۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے محبوب علیہ السلام کی حدیث یاد ہے کہ سورۃ فاتحہ پوری کی پوری شفا ہے، پوری کی پوری سورۃ فاتحہ شفا ہے۔ تو میں نے کہا بھائی دیکھو، پہلے ہم نے تم سے کھانا مانگا تھا، تم نے کھانا نہیں کھلایا، ابھی تم مجھے 30 بکریاں دو گے تو پھر میں دم کروں گا، ویسے نہیں کروں گا۔ یہ بخاری شریف میں حدیث پاک ہے۔ تو اب وہ جناب والا مرتا کیا نہ کرتا، بڑے پریشان ہو گئے، انہوں نے کہا جناب 30 بکریاں آپ لے لیجئے اور یہ دم کر دیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے جناب والا سورۃ فاتحہ پڑھی، اس کی جو درد کی شدت تھی وہ ختم ہو گئی، وہ درد کی وہ تکلیف ختم ہو گئی، اللہ نے اس کو شفا دے دی۔ اب 30 بکریاں تو انہوں نے ہمیں دے دی، اب ہم اس مسئلے کے میں پڑ گئے کہ پتہ نہیں ہمارے لیے کھانا جائز بھی ہے کہ نہیں ہے۔ بکریاں تو لے لی۔ اب تمام جو صحابہ تھے انہوں نے متفقہ طور پہ یہ بات طے کی کہ محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور ان سے فتویٰ لیں گے جیسے آپ فرمائیں گے۔ جب میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں سارے صحابہ اکٹھے ہو کے گئے تو انہوں نے جا کے یہ ساری بات سنائی، میرے آقا علیہ السلام مسکرائے، فرمانے لگے پہلے بتاؤ یہ دم تمہیں بتایا کس نے ہے؟ انہوں نے کہا حضور آپ نے ارشاد فرمایا کچھ حصہ مجھے دو گے تو پھر میں اجازت دوں گا۔ تو یہ محبوب علیہ السلام نے بتانا یہ مقصود تھا کہ سورۃ فاتحہ کے اندر جب اتنا شفا ہے تو پھر پورے قرآن میں کتنا شفا ہوگا۔ عزیزان محترم، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، حوالہ میں ساتھ ساتھ دیتا جاؤں، بعد میں جو لوگ مجھے سن رہے ہیں پوری دنیا میں وہ دیکھ سکتے ہیں۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جب بھی کھانا کھایا کرو تو کھانے کی ابتدا بھی نمک سے کیا کرو، کھانے کی انتہا بھی نمک سے کیا کرو، اس سے تم 70 بیماریوں سے بچ جاؤ گے۔ اب ہمارے معاشرے میں ایک بات مشہور ہے کہ جناب والا کھانے کے بعد میٹھا لے آؤ۔ میٹھا ویسے کھانا سنت ہے، لیکن کھانے کے بعد میٹھا کھانا یہ سنت والی روایت مجھے کہیں نظر نہیں آئی۔ ہاں یہ ترمذی شریف کے اندر یہ میں نے حوالہ دیا ہے کہ محبوب علیہ السلام نے فرمایا جب بھی تم کھانا شروع کرو تو نمک سے شروع کیا کرو، نمک پہ ختم کیا کرو، کیونکہ یہ 70 بیماریوں کا علاج ہے۔
اور ایک بزرگ تھے، وہ جب کسی کے ہاں جاتے نا تو وہ نمک استعمال کیا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا حضور والا آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا نمک سے شروع کرو، نمک پہ ختم کرو، 70 بیماریوں کا علاج ہے۔ چلے میں کھانا تو نہیں کھا سکتا، یہ نمک استعمال کر لوں 70 بیماریوں سے تو بچ جاؤں گا۔ اچھا، میں جب یہ حدیث پاک کا مطالعہ کر رہا تھا تو بار بار میرے دل میں ایک بات آ رہی تھی کہ غریبوں کے ماوا و ملجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کھانا جو ہے یہ نمک سے شروع کرو اور نمک پر ختم کرو۔ یہ محبوب علیہ السلام نے نمک کا کیوں ارشاد فرمایا؟ تو میں پڑھتا رہا تو میں امام زرقانی، میں نے وہ کتاب حدیث کی اٹھائی، امام زرقانی کو پڑھنا شروع کیا کہ وہ نمک کی اس کے بارے میں کیا حکمت بیان کرتے ہیں۔ بڑے بڑے خطباء ہیں، ان کو وجدان ہوتا ہے، ہمیں تو ہوتا نہیں۔ ہم نے تو پھر کتابیں کھول کے دیکھنی ہوتی ہیں کہ جناب والا یہ کیا صورتحال ہے۔ تو میں نے جب وہ امام زرقانی کو پڑھا نا تو انہوں نے کہا محبوب علیہ السلام غریبوں کے ماوا و ملجا ہے نا، تو اگر محبوب علیہ السلام کسی ایسی چیز کا فرما دیتے کہ اس میں شفا ہے تو وہ امیروں کے گھر سے ملتی، نمک تو غریبوں کے گھر میں بھی مل جاتا ہے۔ اس لیے محبوب علیہ السلام نے نمک کا فرمایا ہے۔ ایسے لجبال نبی اور کون ہوں گے، ایسے غریبوں یتیموں کے ماوا و ملجا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات ہے۔ اچھا، پھر نمک کے اندر ایک اور بات بھی تفسیر البیان کے اندر ہے، میں پہلے بھی 1-2 دفعہ یہاں بیان کر چکا ہوں کہ نمک آیا کہاں سے ہے۔ اگر نمک کی آپ حیثیت کو ڈھونڈنا چاہیے نمک آیا کہاں سے ہے تو تفسیر روح البیان کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ دوسری تفاسیر کے اندر بھی ہے، روح البیان چونکہ اویلیبل ہوتی ہے، مل جاتی ہے، اس سے بندہ حوالہ دیکھ سکتا ہے۔ تو میرے آقا علیہ السلام کی امت کا یہ خاصہ ہے، یہ نمک آیا کہاں سے ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی اور محبوب کی امت کی تعریف فرمائی نا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی باری تعالیٰ یہ اتنی پیاری امت ہے، میں اس کی کوئی دعوت دینا چاہتا ہوں، اس کو کوئی چیز کھلانا چاہتا ہوں، اس کو کوئی مہمانی پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ارے اس امت کی مہمانی کرنا صرف اس امت کا خاصہ نہیں، پہلے انبیاء بھی اس کی مہمانی کرنے کے لیے فرمایا کرتے تھے کہ ہم میرا دل کرتا ہے میں ان کی مہمانی کروں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے میرے پیارے خلیل وہ امت تو آخر میں آئے گی، وہ امام الانبیاء کی امت ہے، وہ آخری امت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی میرے مالک یہ میری خواہش ہے پوری فرما دے۔ اللہ نے فرمایا جبریل جاؤ جنت سے کافور کی مٹھی بھر کے لے آؤ اور میرے پیارے خلیل کو دو اور اسے حکم دو یہ ایسے ہوا میں لہرائے اور ہوا کو حکم دو کہ یہ پوری کافور کے ذرات پوری دنیا میں پھیلا دے، جہاں بھی کافور کا ایک ذرہ گر جائے وہاں نمک کی کان پیدا ہو جائے۔ قیامت تک امت محمدیہ جو نمک کھائے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے مہمانی ہے۔ نمک کھاتے ہیں نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مہمانی، تو پھر درود ابراہیمی بھی پڑھا کرے نا۔ درود بھی اسی لیے پڑھا جاتا ہے، نمک جو کھاتے ہیں جس سے بندہ نمک کھائے اس کی سے وفا بھی تو کرے نا۔ تو عزیزان محترم ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے پیٹ کا خیال کیا کرو، کھاتے وقت 3 حصے کیا کرو، ایک حصہ جو ہے وہ کھانے کے لیے، ایک حصہ پانی کے لیے اور ایک حصہ ہوا کے لیے۔ اب پرابلم معدے کی کب شروع ہوتی ہے کہ جب ساری چیزیں تینوں اکٹھی ایک جگہ پہ کر دی جائیں۔ بھئی سانس لینے کی ضرورت ہی پیش نہ، اتنا کھا لیا کہ جیسے دیگ پڑی ہو اور ایسے پانی پی لیا جیسے ریت پڑی ہو، یہ ساری معاملات دیکھ کے پھر بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ تو یہ ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک ہے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ سکھایا کہ جب بھی کھانا کھانے لگو 3 چیزوں کا خیال کرنا ہے۔ پیٹ کے جو پیٹ ہے نا اس کے 3 حصے کرنے ہیں کھانے کے لیے، ایک کھانے کے لیے، ایک پانی کے لیے اور ایک ہوا کے لیے۔ اسی طرح جامع صغیر کی حدیث پاک ہے، آپ نے دیکھا ہے نا جو بندہ سمارٹ ہو تو لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں نا، ایسا ہے کہ نہیں؟ بولتے ہیں، تعریف کرتے ہیں۔ اصل میں یہ تعریف اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف فرمائی ہے۔ تو جس کی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تعریف فرما دے تو لوگ تو کریں گے نا تعریف۔ تو یہ جامع صغیر کی حدیث ہے، 221 نمبر حدیث ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے امتیو تم میں سے اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ کھانے کے حساب سے، ویسے تو تقوی کے لحاظ سے بندہ قریب ہے، کھانے کے لحاظ سے وہ بندہ زیادہ پسند ہے جو کم کھانے والا ہو اور ہلکے جسم والا ہو۔ یہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اس طرح مستدرک حاکم کی حدیث پاک ہے،
میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے امتیوں جب کھانا کھانا شروع کرو نا تو خیال کیا کرو گرم نہ کھایا کرو، گرم کھانے میں برکت نہیں ہوتی، ٹھنڈا کر کے کھایا کرو، ٹھنڈے کھانے میں برکت ہوا کرتی ہے۔ آپ کبھی تجربہ کر کے دیکھ لینا، جو گرم روٹی ہوگی وہ آپ 5-10 تو نبیڑ ہی لیں گے نا تو گزارا ہو جائے گا، اگر ٹھنڈی ہوگی تو ایک سے ہی آپ کا پیٹ بھر جائے گا، اس لیے کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ ٹھنڈے کھانے کے اندر برکت شامل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح مجمع الزوائد کی حدیث پاک ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں اپنے دانتوں کو بیماریوں سے بچاؤ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بچائیں؟ تو ارشاد فرمایا کہ جب کھانا کھا لو تو اپنے دانتوں میں خلال کیا کرو، ٹوتھ پک استعمال کیا کرو، یہ بھی سنت ہے۔ آپ تو ویسے تیلیاں مارتے رہتے ہیں نا، اگر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سمجھ کے کریں تو اس کی برکات اور بھی زیادہ ہو جائے۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موجم الکبیر کی حدیث پاک ہے، اللہ کے نزدیک سب سے عمدہ وہ بندہ ہے جو وضو کرتے ہوئے انگلیوں کا خلال کرتا ہے اور کھانا کھانے کے بعد اپنے دانتوں کا خلال کرتا ہے۔ اچھا، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے عمدہ کیوں فرمایا ہے؟ اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ بعض بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ سامنے بیٹھے وہ بات کریں تو ان کے منہ سے اتنی بدبو آتی ہے کہ بندہ بیٹھ نہیں سکتا۔ اس کا سبب کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے دانتوں میں خلال نہیں کرتے، اور وہ جو ذرات ہوتے ہیں گوشت کے یا کھانے کے وہ دانتوں میں پھنس جاتے ہیں، اور پھر اس کا رزلٹ اور نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ بدبو شروع ہو جاتی ہے، بندہ بیٹھ نہیں سکتا۔ اس لیے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو خوشبو لگانے والے ہوتے ہیں وہ عمدہ ہوتے ہیں نا، تو اسی طرح جب آپ اپنے دانتوں کو خلال کریں گے، وہ ٹوتھ پک استعمال کریں گے تو پھر آپ کے دانتوں سے بدبو نہیں آئے گی، آپ لوگوں کی مجلس میں بیٹھنے کے قابل ہو جائیں گے۔ اس لیے فرمایا تم میں سے عمدہ وہ شخص ہے جو وضو کرتے وقت انگلیوں کا خلال کرے اور کھانا کھاتے وقت اپنے دانتوں کا خلال کرے۔ اب یہ بظاہر آپ کو یہ چھوٹی چھوٹی حدیثیں اور باتیں نظر آ رہی ہیں، محبوب کی ہر حدیث بڑی ہوتی ہے، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا بڑی ہوتی ہے۔ اسی طرح میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لوگوں گائے کا جو دودھ ہے نا اس میں شفا ہے، اور مکھن جو ہے وہ تمہارے لیے دوا ہے، اور اس کے گوشت میں بیماری ہے، گائے کا گوشت کم کھایا کرو۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ اکثر لوگ کہتے ہیں جی ہم بھینس کا گوشت کھا لیں کچھ نہیں ہوتا، لیکن گائے کا گوشت کھائیں تو فلاں مسئلہ ہو جاتا ہے، فلاں ہو جاتا ہے۔ یہ تو تمہیں آج مسئلے شروع ہو گئے۔ اگر طب نبوی پر عمل کیا جائے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمودات کو دیکھا جائے تو یہ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام 1450 سال پہلے فرما گئے ہیں۔ تو عزیزان محترم، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ معجم الکبیر طبرانی کی حدیث پاک ہے، صبح صبح اٹھ کے نہار منہ پانی نہ پیا کرو، اس سے جسم کمزور ہوتا ہے۔ جن لوگوں نے پمفلٹ چھاپے تھے کہ جی صبح پانی پینے کے اتنے فوائد ہیں، انہوں نے بھی رجوع کر لیا حدیثیں پڑھ پڑھ کے۔ یعنی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ صبح نہار منہ پانی نہ پیا کرو، اس لیے کہ یہ جسم کو کمزور کرتا ہے۔ اسی طرح محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بدھ والے دن ناخن نہ کاٹے جائیں، اس سے برس کی بیماری پیدا ہوتی ہے، الرجی کی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ بدھ والے دن ناخن اگر کاٹیں تو الرجی ہوتی ہے، برس کی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ تو ابن الحاج مکی بہت بڑے محدث ہیں، انہوں نے اپنے جو ہے نا ناخن بدھ والے دن کاٹ لیے کہ جی حدیث ضعیف ہے، تو رات کو جب سوئے نا تو ایک حصے پر فالج پڑ گیا، اب بیماری سے تڑپتے رہے۔ جب کئی دن گزرے تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوئی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب زیارت کروائی تو ابن الحاج مکی سامنے جاتے ہیں تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اپنا چہرہ انور پھیر لیتے ہیں۔ تو آپ نے عرض کی حضور مجھ سے کیا خطا ہوئی؟ فرمایا تم نے وہ جو بدھ والے دن ناخن نہ کاٹنے والی حدیث ہے تم نے اس کو ضعیف سمجھ لیا۔ ارے یہ ضعیف، یہ حدیث کی کون سی قسمیں ہیں؟ حدیث حسن ہے، حسن لذات ہی ہے، حسن لغیر ہی ہے، حدیث مرسل ہے، یہ مقطوع ہے، مرفوع ہے، شاذ ہے، منکر ہے، یہ تو علماء کے لیے ہے۔ تم عالم بھی ہو، صوفی بھی ہو، صوفی کو تو اتنا ہی کافی ہے کہ میری حدیث ہے اس کو عمل کرنا چاہیے۔ آپ بات نہیں سمجھے؟ یہ باتیں کرنا یہ علماء کا کام ہے۔ ارے جب کوئی صوفی ہو اور اس کو پتہ چل جائے یہ میرے محبوب کی ادا ہے یا محبوب کا حکم ہے، اس کو تو یہ سند نہیں ڈھونڈنی چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ یہ جو تم نے حدیث ضعیف سمجھ کے بدھ والے دن ناخن کاٹا ہے اس لیے تم بیماری کا شکار ہو گئے ہو۔ تو دوستو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا تمسخر نہیں اڑانا چاہیے۔ ابھی آپ نے یہ حدیث پاک سن لیے تو اب لازم ہو گیا نا بدھ والے دن ناخن نہ کاٹیں۔ اگر آپ نے کاٹے تو آپ مذاق اڑا رہے ہیں نا۔ جس طرح ایک روایت کتب کے اندر موجود ہے، آب کوثر کے اندر بھی یہ لکھی ہوئی ہے، ایک شخص تھا انہوں نے حدیث پاک پڑھی کہ جب دینی طالب علم چلتے ہیں نا تو ان کے قدموں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ اب یہ کوئی جماعت یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ فلاں جماعت جب چلے گی تو اس کے قدموں کے نیچے فرشتے پر بچھائیں گے، صرف دینی طالب علم۔
جب دینی طالب علم چلتے ہیں نا تو فرشتے پر بچھاتے ہیں. تو ایک بد مذہب تھا, گستاخ تھا, اس نے یہ حدیث جب پڑھی نا تو اس نے, وہ تھا دینی طالب علم, ایک مخصوص پارٹی کا ایک رکن تھا, اس نے نا اپنی جوتی کے نیچے کیل لگوا لیے اور زمین پہ ایسے زور سے مارنے لگا اور کہنے لگا یہ میں اس لیے زور سے مار رہا ہوں فرشتوں کے پروں کو تکلیف ہو. تو ان کے استاد بیٹھے تھے, انہوں نے کہا بدبخت تیرا خاتمہ اچھا نہیں ہوگا, تو نے محبوب علیہ السلام کی حدیث کا تمسخر اڑایا ہے. اور پھر دیکھنے میں یہ آیا کہ اس کی دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئیں اور مرتے وقت اس کو کلمہ ہی نصیب نہیں ہوا. تو ہمیں محبوب علیہ السلام کی اداؤں پر غور کرنا چاہیے, محبوب علیہ السلام کی عظمتوں اور شانوں کو سامنے رکھنا چاہیے. تو میرے آقا علیہ السلام فرمایا کرتے تھے مسور کی دال کھایا کرو کیونکہ اس کو 70 انبیاء نے تناول فرمایا. جس کو آپ کچھ نہیں سمجھتے, دال سامنے آ جائے آپ کو پرابلم شروع ہو جاتی ہے. اور محبوب علیہ السلام کی پسندیدہ جو سبزی ہے وہ کدو شریف ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا جو عشق والے لوگ ہیں وہ صرف کدو نہیں کہتے, وہ کدو شریف کہتے ہیں, اس لیے کہ محبوب علیہ السلام کی پسندیدہ سبزی ہے. دسترخوان بچھا ہوا تھا اور وقت کے بادشاہ خلیفہ کا بیٹا بیٹھا ہوا تھا اور قاضی ابو یوسف وہاں پہ تشریف فرما تھے. تو پوچھا گیا محبوب علیہ السلام کی پسندیدہ سبزیاں کون سی ہیں؟ تو ایک نے کہا کہ جی کدو شریف ہے. تو جو بادشاہ کا بیٹا تھا اس نے کہا مجھے کدو پسند نہیں ہے. قاضی ابو یوسف نے تلوار نکالی, فرمایا اس پر کوڑے مارنا لازم ہے جب تک یہ نہیں کہے گا کہ مجھے محبوب کی یہ پسندیدہ سبزی میری بھی پسندیدہ سبزی ہے, میں اس کا سر قلم کر دوں گا. یعنی محبوب علیہ السلام کی اداؤں پہ اور آپ کی پسندیدہ چیزوں کو پسند رکھنا, یہی تو عشق ہے, یہی تو محبت ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زیتون کا تیل استعمال کیا کرو, زیتون کا تیل استعمال کیا کرو, یہ پورے جسم کی بیماریوں کے لیے تمہارے لیے علاج ہے. لیکن اگر کسی کو معدے کی بیماری ہو جائے تو اس کے لیے تو بہت اچھا علاج ہے, یہ حدیث پاک ہے. تو آج بھی بڑے بڑے اطباء اور حکماء کے پاس جب معدے کے مریض جاتے تو وہ کہتے بھائی 2 چمچ سویرے زیتون کے تیل کے جو ہے نا چمچ پی لیا کریں آپ ٹھیک ہو جائیں گے. لوگ ٹھیک ہو جاتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کے فرمودات کے اندر بھی اللہ نے شفا رکھی ہے. تو عزیزان محترم یہ یاد رکھیں محبوب علیہ السلام کے دامن سے وابستہ ہوں گے تو پھر شفا ملے گی, اگر دامن سے دور ہوں گے تو شفا نہیں ملے گی. یہ حدیثیں میں نے آپ کو سنا دی, چند اور باتیں کر کے. ایک تو یہاں پہ وقت چونکہ مختصر ہوتا ہے, گفتگو شروع کرتے وقت ختم ہو جاتا ہے. میرے آقا علیہ السلام کے زمانے کی بات ہے, ایک شخص محبوب علیہ السلام کے دل میں بغض رکھتا تھا اور گھر گھر دروازے پہ دستک دے کے کہتا تھا لوگوں محبوب علیہ السلام کے پاس نہ جایا کرو. اب جیسے آج کل بھی گھر گھر دستک دے کے کہتے صرف اللہ کی بات کرنی ہے, محبوب کا نام نہیں لینے دیتے, اسی طرح وہ بھی جا کے گھر گھر دستک دیتا تھا کہ جناب محبوب علیہ السلام کے پاس نہ جایا کرو. لیکن یہ یاد رکھنا گستاخانہ جتنے گستاخ ہیں ان کا انجام بہت خراب ہوتا ہے. اب میں انجام پہ بات کروں تو ایک لمبی تقریر ہے اور یہاں وقت نہیں ہے. تو گستاخوں کا انجام بہت خراب ہوتا ہے. تو ہوا یہ کہ اس کی آنکھیں ختم ہو گئی, نور چلا گیا آنکھوں کا, اندھا ہو گیا. جب وہ اندھا ہو گیا اب وہ بڑا پریشان ہے, بڑے بڑے اطباء اور حکماء کے پاس جاتا ہے. ایک ہوتا ہے آنکھوں کا اندھا, ایک ہوتا ہے دل کا اندھا. دل کا اندھا تو پہلے ہی تھا, آنکھوں کا اندھا پھر ہو گیا. تو گستاخ دل کا اندھا پہلے ہوتا ہے, آنکھوں کا اندھا بعد میں بنتا ہے. پھر اللہ بھی فرما دیتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم. اب وہ جناب والا لوگوں کو منع کرتا در مصطفیٰ پہ نہ جایا کرو, محبوب کے در پہ نہ جایا کرو, ایسی باتیں کرتا. اندھا ہو گیا. جب بڑا بڑا علاج کروایا اطباء کے پاس, حکماء کے پاس, تو اس کو کوئی شفا جب نہ ملی تو بڑا پریشان ہوا. تو ایک چھوٹی سی بچی تھی جو محبوب علیہ السلام سے پیار کرتی تھی, ودعا کے چہرے کو تکتی رہتی تھی اور بڑی خوش ہوتی تھی. تو ایک دن وہ کہنے لگی ابا تو نے تو بڑے بڑے حکیموں سے علاج کروایا ہے تو تجھے شفا نہیں ملی, اگر مجھے اجازت دے تو ایک حکیم کو میں بھی جانتی ہوں. اب وہ بچی شہنشاہ حسینہ کے پاس آتی ہے, سید سروراں کے پاس آتی ہے, سیاح اللہ مکان کے پاس آتی ہے, جان جانا کے پاس آتی ہے اور آ کے عرض نہیں کرتی کہ حضور میرے ابا کے لیے دعا کروائیں, کیونکہ مسئلہ بچی تھی, جانتی تھی گستاخ کے لیے دعا نہیں کرائی جاتی. نہیں سمجھ بات. وہ آ کے محبوب علیہ السلام کے نالین پاک جو رکھے ہوئے تھے, اس نالین کے اندر جو مٹی نے پناہ لے رکھی تھی, یہ مسئلہ فقہ کا یاد رکھیں. کوئی یہ کہے محبوب علیہ السلام کے جسم پہ مٹی لگی ہوئی ہے وہ دائرہ اسلام سے فارغ ہو جاتا ہے, شریعت کی گرفت پکڑتی ہے.
جیسے اعلیٰ حضرت کے پاس ایک شخص آیا، حضور میں نے خواب دیکھا ہے کہ کرتے پر محبوب علیہ السلام کے کرتے پہ مٹی لگی ہوئی ہے، میں عالم ہوں، فقہ کا مسئلہ یہ ہے، کوئی یہ نہ کہے محبوب علیہ السلام کے کرتے پہ مٹی لگی ہوئی ہے تو میں اس کو بیان کیسے کروں؟ آپ نے فرمایا تم اس کو یوں بیان کرو، جب میں سویا میری زہری آنکھیں بند ہو گئی، دل کی آنکھ کھل گئی، شہنشاہ حسینہ تشریف لائے، امام الانبیاء کی ذات کی جلوہ گری ہوئی، میرے آقا علیہ السلام تشریف لائے تو میں نے کیا دیکھا کہ مٹی نے آپ کے دامن میں پناہ لے رکھی تھی۔ یہ عشق والوں کا مشرب ہے، یہ محبت والوں کا مسلک ہے۔ تو یہ ادب والے لوگ ہیں، کتنا ادب کرتے ہیں۔ تو بچی نے جو پناہ لے رکھی تھی مٹی نے، نالین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں، اس نالین کی اس مٹی کو ایک شیشی میں لیا، بند کر کے شیشی کو لے آئی اپنے باپ کے سامنے، اور اس کے اندر اپنا وہ سرما بنا کے جب باپ کی آنکھوں میں ڈالا تو آنکھیں روشن ہو گئیں۔ تو کہنے لگا بیٹی یہ کہاں سے لائی ہو؟ تو کہنے لگی ابا جس نبی کے خلاف تو ہر وقت بک بک کرتا رہتا ہے نا، یہ ان کے نالین کے اندر جو مٹی نے پناہ لے رکھی تھی، یہ اس کا کمال ہے، تو نبی کے اپنے جسم کا کتنا کمال ہوگا۔ آخر وہ بچی اتنا عشق والی، اتنا محدثہ تھی، اتنا عالمہ تھی، اتنا جاننے والی تھی کہ اس کو یہ پتہ چل گیا کہ جو نالین کے اندر مٹی ہے اس میں اتنا شفا ہے۔ تو پتہ چلا کہ جو نالین کی مٹی آنکھوں میں ڈال لے، سرما بنا لے، آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں۔ جو ان قدموں کے پیچھے پیچھے چلے اللہ اس کو کیا مقام عطا فرمائے گا۔ اور اللہ نے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، محبوب ان سے فرما دیجئے اگر تمہیں یہ دعویٰ ہے کہ ہمیں اللہ سے پیار ہے تو محبوب کے پیچھے چلو، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ عزیزان محترم، امام شرف الدین بصیری رحمۃ اللہ علیہ کا آپ نے کئی دفعہ نام سنا۔ یہ جو قصیدہ بردہ شریف پڑھتے ہیں، لکھتے یہ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا، آپ نے جب یہ قصیدہ شریف لکھا نا تو اب قرآن سے بھی شفا ملتی ہے اور دامن مصطفیٰ سے بھی شفا ملتی ہے۔ تو حضرت امام بصیری جو ہے وہ یہ قصیدہ بردہ شریف لکھ کے نا رات کو سو رہے تھے، آپ کی ایک سائڈ پہ نا فالج ہوا تھا، ایک سائڈ آپ کی ختم ہو گئی تھی فالج کی وجہ سے، کام کرنا چھوڑ گئی تھی۔ آج بھی اگر کوئی قصیدہ بردہ شریف پڑھتا رہے نا تو اس کو فالج نہیں ہوتا، یہ مسئلہ یاد رکھے، اور اگر فالج ہو جائے قصیدہ بردہ شریف لے کے پلا تو ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو حضرت امام شرف الدین بصیری رحمۃ اللہ علیہ جب سوئے نا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ میرے آقا نے فرمایا شرف الدین وہ قصیدہ تو سناؤ۔ عرض کرنے لگے حضور میں نے بڑے بڑے قصائد لکھے، کون سا قصیدہ سناؤں؟ آپ نے فرمایا مولا یا صلی وسلم دائما ابدا، یہ سنائیں۔ آپ پڑھتے رہے، محبوب علیہ السلام جھومتے رہے، میرے آقا خوش ہوئے، میرے آقا علیہ السلام نے بطور ویل اپنی کملی عطا فرمائی، اور آپ اور ارشاد فرمایا اے شرف الدین مانگو کیا مانگتے ہو؟ حضور یہ ایک سائڈ فالج پڑی ہوئی ہے، یہ کام نہیں کرتا۔ میرے آقا علیہ السلام نے ہاتھ پھیرا، جب آنکھ کھلی تو چادر بھی موجود تھی، جسم بھی سلامت تھا۔ اور صبح کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں گئے تو ایک بندہ کھڑا تھا، اس نے کہا شرف الدین نماز پڑھ لو، ہمیں بھی قصیدہ سناؤ جو رات کو محبوب الانبیاء کو سنایا ہے، میرے آقا علیہ السلام کو سنایا۔ آپ نے فرمایا تجھے کیسے پتہ چلا؟ تو کہنے لگے تم خواب میں دیکھ رہے تھے، ہم جاگتے ہوئے دربار مصطفیٰ میں موجود تھے، ہم وہ سن رہے تھے۔ تو دوستو آج بھی اگر کوئی محبوب علیہ السلام کا ذکر کرتے تو میرے آقا بھی شفاعت عطا فرماتے ہیں۔ ایک اور چھوٹے سی بات، حضرت ابو العالیہ جو ہیں حضرت امام بخاری کے استاد ہیں، تاریخ کا بھی تھوڑا سا مطالعہ کیا کریں، اسماء و رجال کو بھی پڑھا کریں، پتہ چلے کہ کون سی ہستی کس ہستی کی مالک ہے۔ تو حضرت ابو العالیہ حضرت امام بخاری کے استاد ہیں۔ اچھا ان کا ایک اور یہ بھی تعارف کرا دوں کہ یہ جو ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یہ آیت ہے نا، اس کی تفسیر جو بخاری شریف میں کی گئی ہے، تفسیر کرنے والے بھی ابو العالیہ ہے۔ تو کسی نے پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب پر کیسے درود بھیجتا ہے؟ تو آپ نے جواب میں یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ فرشتوں کی جماعت میں اپنے محبوب کے کبھی چہرے کا ذکر کرتا ہے، کبھی واللیل کی زلفوں کا ذکر کرتا ہے۔ تو محدثین نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے اجتماع کے اندر اپنے محبوب کا ذکر کرتا ہے، اسی طرح اجتماع میں محبوب کا ذکر کرنا یہ بھی سنت الہیہ ہے۔ تو بخاری شریف میں یہ حدیث کی جو اس آیت کی تفسیر جس شخص نے کی ہے ان کا نام ابو العالیہ ہے، یہ حضرت امام بخاری کے استاد ہیں، یہ غلام تھے، پھر جب نبی کے غلام بنے تو ہمارے امام بن گئے۔ ہم تو اپنا امام ان کو مانتے ہیں جو نبی کے غلام ہیں۔ تو اب وہ جب امام بنے، اب جنگ میں چلے گئے جنگ کرنے کے لیے، تو تلوار آپ کے پاؤں پہ لگی۔ اب وہ چونکہ تلوار کا وہ فولاد کا اثر تھا لوہے کا، تو وہ
پاؤں نے گلنا شروع کر دیا، گرنا شروع کر دیا، گوشت کے جو ہے نا ٹکڑے گرنے شروع ہو گئے۔ اب اس وقت جو اطباء تھے ان کے پاس، حکماء کے پاس گئے کہ جناب والا یہ معاملہ ہے، یہ میرا پاؤں جو ہے وہ گل رہا ہے تو کیا کریں؟ تو حکماء نے کہا کہ اس پاؤں کو کاٹنا ہوگا۔ اچھا، ہمارے جو بزرگ ہیں وہ بڑی احتیاط کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا جی پھر اس کو کاٹنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ انہوں نے کہا جی آپ کو کوئی نشہ آور دوائی دیں گے، آپ کو نشہ آ جائے گا تو یہ کاٹ دیں گے۔ انہوں نے کہا چونکہ نشے کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اچھی باتیں نہیں فرمائی، تو لہٰذا مجھے نشہ نہ لگائیں۔ انہوں نے کہا جناب پھر پاؤں کیسے کاٹیں گے؟ ایسے بندہ ٹھیک ہو، حالت درست ہو تو پاؤں تو نہیں کاٹا جا سکتا۔ انہوں نے کہا ایک اور نشہ بھی ہے اگر نصیب ہو جائے تو۔ انہوں نے کہا کون سا؟ کہنے لگے ایک خوبصورت قرآن پڑھنے والے قاری کو بلایا جائے، اور جب وہ قرآن پڑھے اور میری آنکھیں جھپکنا بند ہو جائے، میں عالم تحیر میں چلا جاؤں اور میری آنکھیں عرش والے کو تکنے لگ جائیں، اس وقت میرا پاؤں کاٹ دینا، مجھے تکلیف محسوس نہیں ہوگی۔ ارے مجھے یہ بتائیں، اگر ان کو تلوار کا وار ہو جائے اور اگر پاؤں کاٹنا پڑ جائے تو تلاوت قرآن کی وجہ سے وہ وار اثر نہیں کرتا، تو پھر اگر قرآن سے ہم جڑ جائیں گے تو کرونا کا وار ہم پر بھی اثر نہیں کرے گا۔ آج اس بیماری سے، کرونا سے بچنا ہے تو روزانہ تلاوت کلام مجید کیا کریں، کوئی بیماری آپ کے سامنے نہیں آئے گی۔ شرط یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا مومن ہونا چاہیے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ قرآن مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ عزیزان محترم، حضرت ابو العالیہ کے لیے وہ قرآن کا قاری بلایا گیا۔ جب انہوں نے قرآن مجید برہان رشید کی تلاوت شروع کی، وہ بڑے اتنا خوبصورت آواز والے قاری تھے کہ ان کو کیفیت طاری ہو گئی، آنکھوں سے آنسو روا ہوئے، پھر وہ ان کی ایسے ٹک ٹکی بند گئی، انہوں نے پلکیں جھپکنا بند کر دی، تو انہوں نے پاؤں کاٹ دیا اطباء نے۔ جب پاؤں کٹا، تلاوت بند ہوئی تو پوچھنے لگے میرے پاؤں کی کیا کیفیت ہے؟ حضور والا یہ پاؤں کاٹ دیا ہے، آپ کو تکلیف نہیں ہوئی؟ فرمانے لگے میں عشق قرآن میں اتنا غوطہ زن تھا، اگر میری گردن بھی کاٹ دیتے تو مجھے محسوس نہ ہوتا۔ یہ کیفیت قرآن ایسی ہے کہ جب کہیں بھی قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے عرش سے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ کتنی میں آپ کو حدیث مبارکہ پیش کرتا رہتا ہوں۔ تو دوستو، حضرت ابو العالیہ نے وہ پاؤں اپنے ہاتھ پہ رکھا اور کہنے لگے اے میرے پاؤں، جب تو خدا کی بارگاہ میں جانا تو ایک بات کی گواہی ضرور دے دینا، کبھی یہ پاؤں غیر کی طرف نہیں گئے، جب بھی گئے ہیں در مصطفیٰ پہ گئے ہیں، جب بھی چلے ہیں اللہ کی رضا کے لیے چلے ہیں۔ تو دوستو، آج بھی کچھ نہیں بگڑا، در مصطفیٰ پہ آ جائیں، قرآن اور صاحب قرآن سے اپنا رابطہ مضبوط کر لیں، فیض لے لیں، تو نہ اس دنیا میں کوئی پریشانی ہوگی، نہ قبر میں پریشانی ہوگی، نہ حشر میں پریشانی ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب